الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين والطاهرين أما بعد. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إنه يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما إلى آخر الحدیث. ساتھیو، اس سے پہلے جو حدیث ہم نے پڑھی تھی، جو عنوان تھا ابن آدم کی پیدائش اپنی ماں کے پیٹ میں، کیسے نطفہ ٹھہرتا ہے، کیسے تبدیلی آتی ہے، وہ حدیث نمبر 99 تھی. اور آج یہ حدیث 101 ہے اور وہی موضوع ہے. وہ موضوع اس لیے ہے کہ انسان کو، حدیث تو خیر متعدد آئی ہے، لیکن انسان کو اپنی خلقت کے بارے میں یاد رکھنا چاہیے. اگر ہر انسان اپنی خلقت کو سوچنے لگے کہ اللہ نے مجھے کس چیز سے پیدا کیا ہے اور میں کیسے کیسے پیدا ہوا ہوں اور اللہ نے میرے بارے میں کیا فیصلہ فرمایا ہے، یہ جتنی ڈھینگا بازی ہے، جتنے ہنگامہ بازی ہے، جتنا تکبر ہے، جتنا غرور ہے، جتنا یہ اپنے آپ کو بدتمیز بناتا ہے، سب بھول جائے گا. یہ دولت مند، یہ طاقت، یہ عہدہ، یہ کرسی اور یہ سب ان چیزوں کا جو غرور ہے، بھول جائے گا انسان. کبھی پیدا تیری کی ایسی ہے. تو اس لیے اس حدیث کو ہم دوبارہ پڑھتے ہیں اور تھوڑے سے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ یہ حدیث وارد ہے. یہ حدیث ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کی ان کی اپنی سنن کے اندر مروی ہے. وہ یہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بیان کیا ہم سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ سچ کہنے والے اور سچ بولے ہوئے لوگوں میں سے، کہ تم میں سے کسی کی پیدائش جو ہوتی ہے تو اس کی ماں کے پیٹ میں وہ 40 دن تک جمع کیا جاتا ہے. یہاں یہ پہلا ہو گیا. اب سائنسی کا دور نہیں ہے، سائنسی کا دور نہیں ہے. یہ جب انسان شوہر بیوی صحبت کرتے ہیں اور دونوں ملتے ہیں تو ایک کی منی دوسرے کی منی، دونوں میں سے، ہمارے دور میں تو یہ ہے کہ بہت سارے جراثیم ہوتے ہیں، جرثومہ، کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، کیڑے ہوتے ہیں. ایک جرثومہ باپ کی منی کا اور عورت کی بچے دانی میں، عورت کی منی کے ساتھ مل کے جا کر کے بچے دانی میں ٹھہر جاتا. اور یہ جو تھوڑا سا بچے دانی ہے کیا چیز، چھوٹا سا پھیلا ہی تو ہے. وہ تو ربڑ کی طرح سے جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جائے گا وہ پھیلتا چلا جاتا ہے. تو ایک قطرہ جا کر ٹھہرا. اب ایک قطرہ تعبیر کر رہے ہیں، وہ ٹھہرا 40 دن تک رہا. 40 دن کے بعد وہ علقہ، بستہ خون بنتا ہے. دیکھو یہ بچہ کیا پیدا ہوگا کسی کو نہیں معلوم سوا اللہ کہ لڑکا ہے لڑکی ہے. پھر وہ جب بنا علقہ تو کسی کو نہیں معلوم کہ لڑکا ہے لڑکی ہے. پھر وہ بنتا ہے مضغہ، لوتھڑا بنتا ہے. لوتھڑا بننے کے بعد اب فرشتے آ کر اس میں شکلیں بناتے ہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 40 تھی 120، یعنی 4 مہینے کے بعد اب یہ فرشتوں کو پتہ چل گیا کہ لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی پیدا ہوگی. سمجھ میں کیا آیا؟ جو ہمارے دور میں کہتے ہیں کہ صاحب الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چل جاتا ہے کہ لڑکا ہے لڑکی ہے، تو علم غیب کہاں رہا؟ یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ 3 مرحلے گزر چکے 40 دن کے، کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ لڑکا پیدا ہوا یا لڑکی پیدا ہوگی. علم غیب ہے. لیکن جب 4 مرحلے کے بعد، 4 مہینے کے بعد، اب جب اس میں لوتھڑا بن کے اس میں شکل بن گئی، جب تو فرشتوں کی پتہ چل گیا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتلا دیا
اور جب اس میں روح ڈالی، اب آگے روایت آئے گی، جب اس میں روح ڈالی جاتی ہے اور ڈالنے کے بعد اس کا عمل، اس کی روزی، اس کی مدت، اس کی شقاوت اور سعادت، یہ فرشتہ لکھتا ہے، تو فرشتے کو پتہ ہے کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ اب راز نہیں رہا یہ راز نہیں رہا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے یا مشینوں کے ذریعے تو علم غیب بالآلہ ہے، بالواسطہ ہے، اللہ کا علم ذاتی ہے، وہ تو اپنی جگہ۔ لیکن دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آلے کے ذریعے سے بھی کب پتہ چلتا ہے؟ 4 مہینے کے بعد، 3.5 پونے 4 مہینے کا پتہ چلتا ہے کہ لڑکا ہے لڑکی ہے۔ اور میں اس کی تائید میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے ایک جاننے والے قاسم بھائی، سید محمد قاسم، یہ اروند ہاسپٹل میں افسر تھے۔ میری ان سے بات ہوئی کہ قاسم بھائی، وہ مجھ سے انہوں نے پوچھا اس بارے میں، تو میں ایسے جواب دیا جو ہم لوگ جواب دیتے ہیں۔ پھر وہ کہنے لگے کہ جو ہاسپٹل کا جو بڑا ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، بہت بڑا سپرنٹینڈنٹ جو ہوتا ہے ہاسپٹل کا، وہ غیر مسلم ہے۔ اس سے انہوں نے پوچھا ذرا یہ بتلائیے کہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے کہ لڑکا لڑکی ہے؟ تو انہوں نے یہ بتلایا کہ دیکھیے، مشین میں خاکہ ابھرتا ہے، چھوٹا سا حصہ ہے، ایک خاکہ ابھرا ہے، ڈاکٹر اپنے تجربے کی بنیاد پر، اپنے علم کی بنیاد پر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ لڑکا ہوگا۔ میں کچھ چیزیں جو ساخت بنتی ہے اس کی بنیاد پر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ لڑکا ہوگا، فیصلہ کرتا ہے کہ لڑکی ہوگی۔ اس سپرنٹینڈنٹ کا یہ کہنا تھا قاسم بھائی سے کہ میں نے ڈاکٹروں کے کہنے پر بہت سے لوگوں کو کہہ دیا کہ لڑکا ہے، لیکن جب لڑکی پیدا ہوئی تو مجھے شرمندگی ہوئی۔ غور کیجیے بات، ایک ڈاکٹر کی بات ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اس سے کیا ہمیں سبق ملتا ہے کہ ڈاکٹروں کا علم، الٹرا ساؤنڈ کا علم، اس کے ذریعے سے جو معلومات، یہ سب تخمینی ہے، یقینی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کا علم غیب ذاتی ہے، یقینی ہے۔ 4 مہینے کے بعد جب فرشتوں کو بتلایا تو فرشتوں کو علم بھی ہو گیا، وہ انسانوں کو علم اور بعد میں جا کے ہوگا صحیح معنی میں تو۔ لیکن فی الحال جو شروع میں جو الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے دعویٰ کرتے ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ تخمینی ہے، یقینی نہیں ہے، ایک صرف ظن ہے، ایک خیال ہے۔ میرے خیال سے بات سمجھ میں آ گئی؟ کوئی اگر پوچھے تو بتلا دینا اس کی سی انداز۔ اب چلیے آگے۔ جب 4 مہینے کا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے اس کے پاس فرشتے کو، اور حکم دیا جاتا ہے 4 باتیں۔ فرشتوں کو 4 باتیں لکھنے کا حکم ملتا ہے۔ فرماتا ہے اکتب عملہ، نمبر 1 عمل لکھو، کیا کرے گا یہ نیک ہوگا کہ سنیما دیکھے گا، کیا کرے گا یہ۔ واجلہ، اور اس کی مدت لکھو، کتنے سال زندہ رہے گا۔ تیسری بات ورزقہ، اس کی روزی لکھو۔ مطلب یار کیسا انسان ہم لوگوں کا کمزور ہے، ایمان کتنا کمزور ہے کہ پیدائش کے وقت ہی روزی لکھی جاتی ہے، لیکن ہم پوری زندگی پریشان رہتے ہیں کیونکہ اللہ پر ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے، رزق کے لیے، روزی کے لیے پریشان رہتے ہیں۔ ارے ہمارے پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا تھا کہ اس کی روزی کتنی ملے گی۔ جب اللہ کا فیصلہ ہے تو فیصلہ اللہ کا وہ کرے گا، لیکن ہم لوگ کا ایمان کمزور ہے، ہم سمجھ نہیں پاتے، بہت کمزور ہے بھائی، بہت کمزور ہے، کیا کہیں۔ اس لیے ہم بھاگتے رہتے ہیں روزی کے پیچھے، خوب بھاگتے ہیں۔ اور چوتھی چیز ہے کہ شقی و سعید، یہ ہے آخرت کے اعتبار سے، یہ بدنصیب ہے یا کہہ لیجیے کافر ہے، یا نیک بخت ہے، مومن ہے۔ کیا بنے گا یہ دنیا میں جا کر کے؟ دجال کے اولاد میں سے اور شاگردوں میں سے بنے گا،
یہ نیک لوگوں کے شاگردوں میں سے بنے گا، یہ پہلے لکھا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد جب شقی اور سعید کا فیصلہ ہو چکا ہے ماں کے پیٹ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی جنتیوں والا عمل کرتا رہتا ہے، کرتے کرتے یہاں تک کہ نہیں ہوتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان مگر ایک ذراع۔ یہ سمجھانے کے لیے ہے، یعنی اگر مان لیجیے اگر کوئی جنتی آج مرتا ہے، آج موت آتی ہے تو 1 گھنٹہ کا فاصلہ ہوا، لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی پوری زندگی 50 سال نیک کام کرتا رہا ہے اور اس کے بعد وہ 6 مہینہ سال بھر وہ برا کام کر رہا ہے۔ یہ ذرا ایک مثال ہے سمجھانے کے لیے کہ یہ سمجھ لو کہ وہ نیک کام کرتے کرتے اتنا قریب ہو گیا جنت سے کہ جنت ایک بالش پہلے ہے، ایک بالش کے بعد جنت میں داخل ہو جائے گا، لیکن وہ جو پیدائش کے ٹائم میں لکھا گیا تھا کہ جہنمی ہوگا، کتاب سبقت کرتی ہے، تقدیر غالب آتی ہے، چنانچہ وہ جہنمیوں جیسا عمل کرتا ہے، موت ہوتی ہے جہنمی اس عمل پر، فیدخلھا اور جہنم میں داخل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت کرے۔ ایک دوسری مثال، تو تم میں سے کوئی جہنمیوں جیسا عمل کرتا ہے، بظاہر سماج کے اندر وہ آوارہ ہے، فاسق ہے، ایمان والا ہے وہ، لیکن عمل نیک نہیں کرتا، الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں یار یہ آوارہ ہے، فاسق ہے، لوگ کہتے ہیں ارے یہ تو ایسے ہی بیکار آدمی ہے، اس طریقے سے لوگ اس کو تعبیر کرتے ہیں۔ بظاہر اس کا عمل یہ بتلا رہا ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا، لیکن جب وقت قریب آتا ہے، چاہے 1 گھنٹے کا ہو، 1 دن کا ہو یا 6 مہینے کا ہو، اچانک کیسا کام کرتا ہے، عمل کرتا ہے وہ جہنمی جیسا، یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک بالش، ایک ذراع کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اور اس پر تقدیر سبقت کر جاتی ہے، غالب آ جاتی ہے، اور پھر وہ مرتے وقت جنتیوں جیسا عمل کرتا ہے اور وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ ہم یہ بحث کر چکے ہیں، پہلے بتلا چکے ہیں آپ لوگوں کو کہ آخری عمل کا اعتبار ہے، العبرۃ بالخواتیم، اسی لیے ہم اکثر دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ تو یہ آخری عمل کا اعتبار ہے، آخری عمل کا اعتبار ہے۔ اب ایک سوال پیچھے گزرا تھا ایک حدیث کے اندر کہ صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ پر ہم کیوں عمل کریں جب ہمارا فیصلہ ہو ہی چکا ہے کہ ہم جنتی ہیں یا جہنمی ہیں، تو دنیا میں عمل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ بس جو فیصلہ ہے تقدیر میں ہے، کیوں عمل کریں گے؟ دیکھا جگہ جیسا بھی ہے تو ٹھیک ہے۔ اس سلسلے میں دیکھو تقدیر کا مسئلہ میں الجھ جائے گا، الجھ جاتے اچھے شیطان، کچھ نہیں، کوئی ضرورت نہیں، سیدھا سادہ ایمان بنا کے رکھو، اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے، اللہ نے جو ہمارے لیے لکھ رکھا ہے وہ برحق ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ کسی کو ہم یوں کہہ دیں تو جہنمی ہے، اللہ تعالیٰ کا جو لکھا ہوا ہے وہ اللہ کی مصلحت کے حساب سے ہے، اللہ کی مصلحت کے حساب سے ہے۔ اس لیے وہ جو میں نے کہا تھا ایک مرتبہ مشکوٰۃ والی حدیث، اعملوا فکل میسر لما خلق لہ، ہم کو تم کو کسی کو نہیں معلوم ہے کہ ہم جنتی ہیں جہنمی ہیں، نہیں معلوم ہے کہ ہماری تقدیر میں کیا لکھا ہے، تو صرف اللہ جانتا ہے، تو ہم تقدیر کو بھروسے پہ کیوں بیٹھ جائیں بھائی؟ اگر تقدیر پر تمہارا بھروسہ اتنا مضبوط ہے تو ہاتھ باندھ کر کے بیٹھتے کیوں نہیں کھانے کے لیے؟ نہیں کھانا تو اللہ میں پیٹ بھر دے گا، اپنے ہی آ جائے گا، وہاں کیوں لقمہ اٹھاتے ہو، دوڑتے ہو، دھوپتے ہو، سب کچھ کرتے ہو؟ یا پیسے کے لیے یہ جو رزق کی بات ہے اس کے لیے کیوں دوڑ دھوپ کرتے ہو؟ جب اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ رزق تمہاری آئے گی تو صبر کر کے بیٹھو، وہاں نہیں کرتے، اور یہاں جب عمل کرنے کی نوبت آئے گی تو کہتے ہیں ساتھ تقریبی بھروسہ کرو۔ غلط، یہ غلط سوچ ہے، ہم کو کچھ نہیں معلوم، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہمیں آخری میں ہمیں کوشش کرنا چاہیے، اعملوا، عمل کرو عمل کرو عمل کرو، فکل میسر لما خلق لہ، آخری عمل اس کا وہی ہوگا جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ اگر اس کو جنت میں جانا ہے تو خاتمہ ایمان بالغیب پر ہوگا، نیکیوں جیسا ہوگا اور اچھے عمل پر ہوگا اور جنت میں جائے گا،
اور اگر اس کی قسمت خراب ہے، وہ شقی ہے، بد نصیب ہے، تو بھائی چاہے کتنا ہی اچھا کرتا ہو، بہت سے لوگ ہیں اچھا عمل کرتے ہیں لیکن مرتے وقت بہت برا عمل ہوتا ہے، زندگی ان کی ایسی گزرتی ہے کہ اس لیے آخری وقت میں ان کی زندگی غلط گزرتی ہے، غلط چیز پر خاتمہ ہوتا ہے، تب یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ بھی فیصلہ تو ہم نہیں کریں گے، یہ فیصلہ اللہ کرے گا، لیکن ہمارے ڈرنے کی بات یہ ہے کہ ہم ہمیشہ ہر عمل کو ہم کریں گے اور امید رکھیں گے کہ اللہ تعالی ہمارے عمل کو قبول کر لے گا، امید رکھیں گے کہ ہمیں اللہ تعالی ہمیں اس پر ثواب عطا فرمائے، اترائیں گے نہیں، غرور نہیں کریں گے، فخر نہیں کریں گے ہم نے نیک کام کیا، ہمارا عمل مقبول، نہیں غلط، دھوکہ ہے۔ ہم اللہ کی ذات پر امید رکھتے ہوئے نیک کام کرتے رہیں گے اور نیک کام پر ہی اچھے اجر کی امید رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ دعا وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔